اداس نے کہا، جانتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اداس نے کہا، خاندان بنی ہاشم تمام قبائل میں معزز اور راست گو ہیں، اور خاندان بنی ہاشم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ راست گو ہیں، امین، نیک اور خلیق ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اچھا تو سنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان پر جبریل کا نزول ہوتا ہے۔ اداس نے اپنی گھسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے حضرت خدیجہ کو بڑے غور سے دیکھا، دیکھ کر پیکر حیرت بن کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، مجھے یہ بہت ہی عجیب اور پرگوار معلوم ہوتا ہے، اور اسرار جنہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ ایک نبی عنقریب مبعوث ہونے والا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، مگر آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اداس نے کہا، اسرار جنہ ہی معلوم ہوتا ہے، اندیشہ نہ کرو، یہ انجیل لے جاؤ، آسمانی کتاب ہے۔ اگر جنہ کا اسرار ہے تو اس کتاب کو دیکھ کر تیرا شوہر مضطرب ہوگا، اور اگر واقعی اس پر جبریل کا نزول شروع ہو گیا تو اس پر کوئی اثر نہ ہوگا، اور وہ یقیناً پیغمبر ہے۔ اداس نے حضرت خدیجہ کو انجیل دی۔ حضرت خدیجہ نے اداس کا شکریہ ادا کیا اور انجیل چادر میں چھپا کر اٹھی، مکان سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو پسینے میں شرابرو تھی۔ انہوں نے دیکھا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضرت خدیجہ نے چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور انجیل ان حضور کے سامنے کی۔ ان حضور نے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر انجیل کو دیکھا۔ حضرت خدیجہ غور سے حضور کے روئے مبارک کو دیکھتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدستور بشاش تھا، کسی قسم کا اضطراب وغیرہ ظاہر نہ ہوا۔ حضور نے حضرت خدیجہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کون سی کتاب ہے خدیجہ؟ حضرت خدیجہ نے کہا، انجیل مقدس۔ اب بھی حضور کے چہرے سے کسی قسم کا اضطراب یا گھبراہٹ ظاہر نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ تم کہاں سے اور کیوں لائی ہو؟ حضرت خدیجہ نے انجیل رکھ دی اور تمام واقعہ اداس کے پاس جانے اور اس کی گفتگو کا سنا دیا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، کیا تجھے یہ شے ہے خدیجہ کہ مجھ پر جنہ کا اصرار ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، اب شک نہیں رہا میرے حضور، مجھے یقین آ گیا کہ آپ پر حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ حضور مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے سے گوشہ نشین رہنے لگے تھے، زیادہ تر غار حرا میں رہتے تھے، ہفتوں پہاڑوں پر غار میں تنہا رہتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا حضور کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے اور آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں۔ حضور عہد طفولیت میں اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہتے تھے۔ عہد جوانی میں حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے جاتے تھے۔ آپ راست گو، صادق الوعدہ، خوش معاملہ تھے۔ کاروبار تجارت میں معاملہ اس قدر صاف رکھتے، کاروبار آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی میں نہیں بلکہ یمن، بصری، شام کے ملک میں بھی جہاں جہاں حضور تشریف لے گئے اور جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا، سب آپ کے مداح تھے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ مال تجارت کر دیتے۔ آپ نہایت دیانت داری سے مال فروخت کرتے اور زر قیمت سجانسی مکان کو دے دیتے۔ اس سے آپ کے حسن معاملہ، راست بازی، صدقہ و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اس قدر بڑھ گئی کہ زبان خلق نے آپ کو مکہ کا امین تاجر کا لقب دے دیا۔ ہر جگہ آپ ہی نام سے مشہور ہو گئے۔ صادق الوعدہ اس قدر تھے کہ جو وعدہ کر لیتے ہزاروں مصائب اٹھانے پر بھی پورا کرتے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی المحص نے تجارت کے متعلق
متعلق کچھ معاملہ کیا۔ ابھی معاملہ پورے طور پر طے نہ ہوا تھا کہ عبداللہ کو کسی ضرورت سے کہیں اور جانا پڑ گیا۔ اس نے کہا، میں ابھی آتا ہوں، آپ ٹھہرے رہیں۔ آپ نے ٹھہرنے کا وعدہ کر لیا۔ اتفاق سے عبداللہ اپنے وعدے کو بھول گیا اور 3 روز تک نہ آ سکا۔ آپ برابر اسی جگہ ٹھہرے رہے۔ تیسرے روز عبداللہ کو اپنا اقرار یاد آیا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ حضور صادق الوعدہ ہیں، اسی جگہ موجود ہوں گے، اس لیے وہیں آیا۔ اسے خوف تھا کہ حضور اس کی تغافل کشی پر اسے سرزنش کریں گے۔ وہ ترسا و لرزا اس جگہ آیا، دیکھا تو حضور موجود تھے۔ اس نے آتے ہی ازر تغافل کیا، مگر آپ کی پیشانی پر شکن تک نہ تھا۔ خشم و غصہ تو کیا چیز ہے، صرف آپ نے اسے قدر فرمایا کہ عبداللہ تم نے مجھے زحمت دی، میں 3 روز سے اسی مقام پر موجود ہوں۔ اس کے بعد معاملہ طے ہو گیا۔ آپ کی دیانت داری پر لوگوں کو اس قدر بھروسہ تھا کہ زر نقد کے علاوہ پیش قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے اور جب ضرورت پڑتی لے جاتے۔ ہر چیز باجنسا ملتی۔ آپ کی اس دیانت و امانت کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی سنا، کاروبار تجارت میں امتحان بھی لیا۔ آپ کی خوش اخلاقی، پاک بازی، دامن و امانت اور شرافت و نجابت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نافیہ نام ایک عورت کے ذریعے سے شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت خدیجہ بنت خلید معززہ اور متمول خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی، نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھی۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔